بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد یا بہت زیادہ گیس ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف 1 منٹ کے لیے دبائیں۔ اس انگلی کی رگ آپ کی بڑی آنت سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور گیس دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ اور ناظرین، غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور زیادہ تیز ہوتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائیاں چیز زبان کو کڑوی لگے، جان لو اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے۔ اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، یقینی شفا حاصل ہو جائے گی۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ آپ کے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کرو اور روٹیاں بناؤ۔ انشاءاللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چٹانگ مقدار کے اندر مریض کو پلا دو۔ بڑی ہوئی تیلی میں واضح فرق ہوگا۔ چند قسم کے مواد شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔
حاملہ عورت کا مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنا شہادت کا درجہ ہے۔ ملبے میں مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ بن چکا ہو اور موت آ جائے شہادت کی موت ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مرا وہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ کسی کی جان بچاتے ہوئے مر جانا بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ حق سچ پر ہوتے ہوئے موت آئے شہادت کا درجہ ہے۔ 5 چیزیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں: عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ ہر ہفتے لیموں کا رس، بند گوبھی اور پالک کا استعمال زیادہ کرے۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے پر کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر صبح چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر دیے جائیں تو چہرہ نرم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے تیل کو جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگاؤ۔ سر درد اور نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ بنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے موٹاپا آتا ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو، کبھی بھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ کشمش انسان کو جلد بڑھاپے سے بچاتی ہے۔ اگر خواب میں خون دکھائی دے تو حرام مال پانے کی طرف اشارہ ہے۔ کالی مرچ جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے اور گلے کی سوزش میں انتہائی مفید چیز ہے۔ اگر آپ دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو چند سالوں میں آپ کی موت کا 60% امکان ہے۔ گلابی رنگ بدن سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ جلد غصے میں آنے والے اور تنگ مزاج لوگوں کو گلابی رنگ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی استعمال نہ کرو، بڑی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت ہی مفید چیز ہے۔ بھولنے کی بیماری ہو یا یادداشت کمزور ہو جائے تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھا جاؤ، آپ کی یادداشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی۔ میتھی کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کر دو، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھونے سے کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بو نہیں آئے گی۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو از خود کوئی دوائی استعمال نہ کرو، بلکہ الٹے پاؤں چلنے سے کان سے پانی نکل جائے گا۔ زیادہ سوچنا انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے نیند اچھی نہیں رہتی۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی
ہو جائے گی۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ محبوب کی جدائی کے دکھ میں رونے والے لوگوں کا وزن دکھ سے کم ہو جاتا ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے یہ کام کریں، توجہ اور لگن کے ساتھ پڑھیں، اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو سب سے پہلے سورہ علم نشرہ پڑھ کر سینے پر دم کریں۔ دمہ کی بیماری میں شام کے وقت ایک کھجور دودھ میں ڈبو کر کھا لینے سے آہستہ آہستہ دمہ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ دل کے مریض چند ماہ سنگترے استعمال کرو۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ، منہ کو کھلا چھوڑ دو، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی بخار کے مریض کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر صبح شام دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ ساتھ ساتھ طبی علاج جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔